إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ محترم حضرات، ایک اہم بات یہ ہے کہ عام طور پہ مسجدوں میں یہ رواج ہے خطبے کے درمیان کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ زور زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا کوئی دعا ہوتی ہے تو زور زور سے آمین کہتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور علماء نے اس سے منع کیا ہے، اس کو بدعت میں شمار کیا ہے۔ خطبے میں صرف خطیب کو بولنے کی اجازت ہے، باقی سب کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ جیسے نماز میں آدمی بولنا منع ہے، ایسے ہی خطبے بھی بولنا منع ہے۔ دیکھیے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کچھ اللہ کو کام کر رہا ہے اور اس کو منع بھی کر دیا تو خطبے کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں بولنے کا حق خالی خطیب کو ہے، باقی سب لوگوں کا کام سننا ہے، چپ چاپ بیٹھ کے سنیں۔ تو اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری ڈیوٹی یہ لگائی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت میں کامیابی اور ناکامی پر ہی ہماری آگے کی زندگی کی بھلائی یا برائی کا دار و مدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بہت سارے طریقے رکھے ہیں۔ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام جو انسانوں کے باپ ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، دیکھو تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے ورنہ مشقت اور پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا ہم نے تمہیں یہ بات بتا نہیں دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ تو انسان کیا ہے، شیطان کی عبادت میں پڑ جاتا ہے۔ عبادت شیطان کی یہ ہے کہ آدمی اللہ کا حکم چھوڑ کے شیطان کے حکم پہ چلے،
اور شیطان ڈائریکٹ آ کے نہیں کہتا کہ یہ کرو یہ مت کرو، وہ مختلف قسم کے طور طریقے ایجاد کرتا ہے جس کے ذریعہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک حصہ انسان کے جسم و جان اور مال میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ مال کی کمی سے، کچھ جان کی مشکلات سے، پھلوں کو تباہ کر کے ایسے تم کو آزمائیں گے، یعنی تمہاری بزنس، تجارت، تمہاری جان، تمہارا مال، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ آزمائش کے داؤں پہ لگے ہوئے۔ اور بشر الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا رنگ ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا ان کو کہ دیکھنا سنیچر کو شکار مت کرنا، اور مچھلیوں سے یہ کہا تھا کہ سنیچر کو ان کی آنکھوں کے سامنے جا کے خوب اچھل کود کرو، اور وہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ جب امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین۔ وہ کیسے فیل ہو گئے؟ ہیلے سے۔ شیطان نے ان کو ہیلا سجھایا کہ باقی دنوں میں مچھلیاں آتی نہیں ہیں، سنیچر کو مچھلیاں بہت آتی ہیں، تو جمعہ کو جال نکال لگاؤ، ایک جو ہے نالی بنا لے جاؤ دریا سے اور گڈھا وہاں رکھو، جمعہ کو جال لگاؤ، سنیچر کو مت نکالو، اتوار کے دن نکالو، یہ ہوگا کہ تم نے سنیچر کو شکار نہیں کیا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرنا خشکی کے جانوروں کا، لیکن فرمایا کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، لیکن وہ جانور تمہارے سامنے ایسے آئیں گے کہ تم نیزے سے بھی ان کو مار سکو گے، ہاتھ سے بھی پکڑ سکو گے، لیکن یہ تمہارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بہت سارے طریقے بنائے، اور اسی میں انسان کی بندگی کا امتحان ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرو اور یہ مت کرو، واضح پیغام دیا اپنے رسول کے ذریعہ، اور بیماریوں کے متعلق، مصیبتوں کے متعلق، پریشانیوں کے متعلق اسلام کا واضح نقطۂ نظر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ بیماری رفع درجات کا باعث، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیماری پیدا کی ہے ویسے اس کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ داء الا وانزل له شفاء، اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی شفا بھی نازل کی، اور فرمایا کہ لا یزال البلاء بالمؤمن حتی فی نفسہ ومالہ حتی یترکہ فی الارض ولیس علیہ خطیۃ، کہ برابر بلائیں اور مصیبتیں مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ، اس کے نفس میں اور اس کے مال میں لگی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کو زمین پر ایسے چھوڑ دیتی ہیں، اس کے اہل و عیال میں یہ مصیبتیں لگی رہتی ہیں، اس کو ایسے چھوڑ دیتی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی غلطی باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ام الصائب یا ایک صحابیہ ام الصائب یا ام المسیب کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھی، تو دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہیں، تو کہا یا ام الصائب ما لکی تزفزفین، ام الصائب تم تو کانپ رہی ہو، کپکپی لگی ہوئی تمہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ الحمہ لا بارک اللہ فیہا، کہا اے اللہ کے رسول یہ بخار ہے، اللہ اس کو برکت نہ دے، اسی نے پریشان کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا لا تسب الحمہ یا ام الصائب لا تسب الحمہ فانها تذهب بخطايا المؤمن كما يذهب الكيل خبث الحديد، اور كما جاء في الحديث کہ یہ بخار
بندے مومن کی خطاؤں کو ایسے ہی مٹا ڈالتا ہے، لے جاتا ہے، جیسے بھٹی لوہے کی گندگی کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے۔ ایسے بخار بندے مومن کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو دیکھا تو کپڑے کے اوپر سے ان کو گرمی لگی۔ اللہ کے نبی آپ کو اتنا شدید بخار ہے، ڈبل ڈبل؟ کہا بھائی ہمارا اجر بھی تو ڈبل ہوتا ہے، یہ بخار بھی تم دیکھ رہے ہو، اجر نہیں دیکھ رہے ہو۔ اسی نے فرمایا کہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ بلائیں مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد جو جتنا اچھا مسلمان ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حب اللہ عبدا یصب منہ، اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں ڈالتا ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑا اس سے لیتا ہے۔ آزمائش ایسے کیا ہے، بندے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ هل اخذت ام ملدم، کیا تجھے کبھی ام ملدم کی بیماری لگی ہے؟ کہا یہ ام ملدم کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی؟ کہا کہ حر بین الجلد واللحم، یہ گرمی ہوتی ہے گوشت اور چمڑے کے درمیان، یعنی بخار۔ تو کہا نہیں مجھے کبھی بخار نہیں ہوا۔ کہا کہ صدا سر درد ہوا کبھی؟ کہا نہیں سر درد بھی نہیں ہوا، یہ سب کچھ نہیں میرے قریب آتا ہے۔ تو جب وہ جانے لگا تو کہا کہ اگر کسی کو جہنمی دیکھنا تو اس کو دیکھ لو۔ تو ایسا نہ سمجھا جائے کہ مصیبتیں کیا ہیں یا بلائیں جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، یہ بہت سے موقعوں پر بہت فائدے مند ہوتی ہے۔ ایسے دیکھیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد عطا سے کہا کہ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، اے عطا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا کہ ضرور دکھائیے صاحب۔ تلک المرأۃ السوداء، وہ جو کالی کلوٹی عورت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اتنی اسرع، میں پچھاڑی جاتی ہوں، مجھ پہ دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم و شفیق، اپنی امت سے محبت کرنے والا کوئی انسان ہے؟ لیکن آپ نے اس عورت کو کیا فرمایا؟ اس عورت سے کہا کہ ان شئتی فصبرتی فلک الجنہ وان شئتی ادعو اللہ یعافیک، کہا کہ تمہارے سامنے دو آپشن ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ صبر کرو بدلے میں جنت مل جائے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہارے لیے عافیت کی دعا کر لوں۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعا کرنے والا، دم کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس بات کی کسی کے بارے میں امید کہ ان کی دعا قبول ہوگی، یہ ساری باتیں ہیں۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ مومن کے ایمان کا تقاضا صبر ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی مضبوطی اس سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا تقاضا کرتی ہے، چاہے کوئی بھی انسان اس انسان کے سامنے اپنی حاجت نہ رکھے۔ بہتر اور بلندی کا درجہ یہی ہے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کے سامنے جھکے، اور خاص طور سے اس طرح کے مسائل میں۔ تو کیا فرمایا؟ ان شئتی فصبرتی فلک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر لے اور بدلے میں تجھے جنت ملے۔ آپ لوگ ادھر دیکھیے، جائے لیجیے، وہ بند کر لو بھائی، بند کر لو، صبر کرو بدلے میں تمہیں جنت مل جائے۔ اس عورت نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی جب ایسی بات ہے تو میں تو صبر کروں گی،
میں صبر کروں گی، بس اتنی دعا آپ فرما دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے، جب جھٹکا آئے تو میرا کپڑا کھل جاتا ہے، کپڑا نہ کھلے، میں ننگی نہ ہونے پاؤں، بس اتنا ہی آپ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما دی۔ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ یہ جنتی عورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے آپ اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے اور صحابہ آپس میں بحث کرنے لگے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ باہر آئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی آدمی سے، نہ کسی ملا سے، نہ کسی پیر سے، نہ کسی فقیر سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی بزرگ سے، کسی سے نہیں کہتے کہ مجھ کو دم کر دو، مجھ کو پھونک دو، مجھ کو جھانک دو۔ لا یسترقون، کسی سے رقیہ طلب نہیں کرتے کہ میرا رقیہ کر دو، مجھ کو دم کر دو، اور نہ بدشگونی لیتے اور نہ آگ سے دگواتے ہیں، اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل مومن کے ایمان کا بہت بڑا پیمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِفَضْلٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالی کسی تکلیف میں روکنا چاہے تمہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، اس کو ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالی تم پر اپنا رحم و فضل فرمانا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی پلٹنے والا نہیں، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ تم سے اللہ کے فضل کو دور کر دے۔ اور یہی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بچے بچے کو سکھایا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے ابن عباس سے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، مدد کی طلب ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَئِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری امت، ساری کائنات اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچا دے تو ذرہ برابر نفع پہنچا نہیں سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور ایسے ہی لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا ما کتبہ اللہ علیک، چاہے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے تو ذرہ برابر تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ جفت الصحف، کہ قلم خشک ہو چکا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ بات پوری ہو کر رہے گی، کوئی اس کو بدلنے والا نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ جن کو کہہ دو کہ جن کو تم دعویٰ کرتے ہو، پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ آسمانوں زمین کے ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، اور ان کا آسمان اور زمین میں ذرہ بھی کوئی ساجھا اور کوئی شراکت داری نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئر کر دیا کہ دنیا میں تم جس کو بزرگ، پیر، ولی یا کچھ بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اس نے ان کو کوئی مالک بنا رکھا ہو، تصرف کا اختیار دے رکھا ہو، حتیٰ کہ فرمایا کہ لا تنفع عنده الشفاعۃ الا لمن اذن، اس کے پاس تو کسی کی شفاعت بھی نفع بخش نہیں ہوتی ہے مگر جب تک وہ اجازت نہ دے دے، اور جس کے لیے اجازت نہ دے دے نام زد طور پر کس کی سفارش کر سکتے ہو، بس اسی کے لیے سفارش کرنے کی بھی اجازت، باقی کوئی رسول نبی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو معاشرے میں سب سے زیادہ جو برائی تھی وہ یہی تو تھی کہ لوگ غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، بیماری پریشانی کا دور کرنے والا اور کاموں کا بنانے والا سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تردید اسی بات کی تھی کہ لا یملکون من قطمیر، تم بڑی بات تو سوچتے ہو، یہ تو کھجور کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے نا اس کے بھی مالک نہیں، اس کا بھی ان کو اختیار نہیں ہے۔ تم بہت بڑی بڑی باتیں کیوں سوچتے ہو کہ بیٹا دے دیں گے، بیٹی دے دیں گے، نوکری دے دیں گے، آفتیں ڈال دیں گے، اگر جو کھجور کے اوپر کی جھلی کا بھی مالک نہیں ہے اس کو تم اتنی بڑی حیثیت دے رہے ہو۔ فرمایا مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی ان کا نہیں ہے اس کائنات میں، تو کیسے تم کو دے سکتے ہیں، کیسے تم سے لے سکتے ہیں، کیسے تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں؟ تو سوچو تو عقل کہاں گئی تمہاری؟ اور پورے معاشرے پہ جھاڑ پھونک کرنے والے، تعویذ گنجا دینے والے، مستقبل کی باتیں بتانے والے یہی لوگ چھائے ہوئے تھے جن کو کاہن، عراف، رمال یہ سارے نام دیے جاتے تھے، اور وہ کیا تھے؟ جنوں کے دوست تھے، جن ان کے پاس سچی خبروں میں بہت ساری جھوٹی خبریں ملا کر لایا کرتے تھے، اور ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب وہ کہیں جنگل میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ میں یہاں کے جو جنوں کا سردار ہے اس سردار کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی قوم کے بیوقوفوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ کچھ انسان کچھ جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس کے لیے اپنی بدمعاشی میں بہت بڑھ گئے۔ ان سے جنات کی حیثیت نہیں ہے کہ انسان کے سامنے جھکے، اللہ نے تو انسان کو بہت اونچا پیدا کیا ہے، بہت بلندی کی حیثیت دی ہے۔ آپ بتاؤ جنوں میں کوئی نبی آپ کو معلوم ہے کہ جنوں میں کوئی نبی آئے؟ انسانوں میں سارے انبیاء ہیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن کوئی یہ پروف نہیں کر سکا کہ فلاں آدمی جنوں کا یہ نبی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جنات و انسان کے لیے نبی، یہ تو مسلمہ بات، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو انسان جنات کے سامنے جھکے، جنات سے ڈرے، یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے، اور جنات کو اللہ نے یہ پاور نہیں دیا کہ کسی انسان کو پٹکے، پچھاڑے، مارے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لیس لہ سلطان انما سلطانہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے۔ فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون، جو ان کو اپنے اوپر چڑھنے کا موقع دیتے ہیں، جو ان سے ڈرتے ہیں، جو ان کے سامنے جھکتے ہیں، جو ان کو حیثیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کے اوپر چڑھتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا سلطان، اس کا قابو، اس کا اختیار ان پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اس کو شرک کا ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
इन्नमल मोमिनु युंजी शयातीनहु कमा युंजी आदुकुम बईरहु फिस सफर। एक मोमिन तो अपने शैतानों को ऐसा दबाए रहता है, ऐसा उनको कंट्रोल में रखता है कि जैसे तुमने का कोई आदमी सफर में अपनी ऊँटनी को थका थका के कंट्रोल में रखता है, ऊँटनी को काबू में रखता है, उसके बाद चढ़ा रहता है। तो मोमिन शैतानों पे सवार रहता है, शैतान मोमिन पे सवार नहीं होता है। लेकिन बात क्या होती है, एक साहब मेरे पास आए, कहा कि मैं 80,000 रुपया खर्च कर चुका हूं। क्यों भाई? कहा कि मेरे ऊपर जिन्नात है, झाड़ फूक के चक्कर में मैंने 80,000 रुपये खर्च कर दी। तो मैंने कहा कि अव्वल तो ये बात कि तुम्हारे ऊपर जिन्नात है, ये किसने तुमको गारंटी दे दी कि तुम्हारे ऊपर जिन्नात है? दुनिया की कोई ताकत ये नहीं बता सकती है कि किसी के अंदर जिन्नात है, क्योंकि उसका कोई एक्सरे नहीं निकला है, न कोई मशीनरी इजाद हुई है। उसमें दो ही बातें होती है, एक तो अटकल, दूसरे शैतानों से दोस्ती, तीसरा कोई रास्ता नहीं। और अक्सर ये तो वहम और झूठी बातें होती है। आमतौर पे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बीमारी होती है शिज़ोफ्रेनिया, इंफिसाम अरबी में कहते हैं, उर्दू में इसको इंशिकाक ज़हनी की बीमारी कहते हैं। और जब आदमी उसका शिकार होता है तो अजीब बहकी बहकी बातें करता है, दूसरी लैंग्वेज में गुफ्तगू करता है, ऐसी हरकतें करता है कि 3-3 4-4 आदमी को उठा के फटक देता है। ऐसी ताकत आदमी के अंदर पैदा हो जाती है, मुश्किल पैदा हो जाती है। ऐसी हिस्टीरिया की बीमारी होती है। जब इंसान की ख्वाहिशात दबी कुचली जाती हैं तो खास तौर से औरतों में ये बीमारी होती है। तो फिर वो हाल खेलती हैं, बाल और जुल्फे लहराती हैं, तरह तरह की बातें करती हैं। और तीसरी चीज ये कि इसमें ड्रामाबाजी भी बहुत होती है। मर्द भी ड्रामाबाजी करते हैं, औरतें भी ड्रामाबाजी बहुत करती हैं। एक मदरसे के बारे में मशहूर हो गया कि यहाँ बहुत जिन्नात रहते हैं, लड़कियों को पटकते हैं। बाद में जिन लड़कियों ने ड्रामा खेला तो उन्होंने बताया कि ये सब हम लोगों का ड्रामा शुरू किया हुआ। वहाँ अच्छा खाना वाना नहीं मिलता, प्रॉब्लम थी, पढ़ना नहीं चाहते थे, घर वाले जबरदस्ती पढ़ाते, तो हमने ये ड्रामा खेला, उसमें हम कामयाब रहे। और फिर उसके बाद क्या है कि वहम एक ऐसी बीमारी है जिसका दुनिया में किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दिमागी डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक हमजा नाम के, सऊदी अरब के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नफ्सियाती शोबे के। तो बताते हैं कि वह अमरी एक झाड़ फूक करने वाले हैं, उनके पास एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक यूनिवर्सिटी के आए, वो अपनी बहन को ले आए झाड़ फूक कराने के लिए। तो कहा कि अमरी साहब ने मुझे बताया कि मैंने उनसे मजाक किया कि देखिए प्रिंसिपल साहब, डीन साहब, कहीं मैं तो इनका जिन्नात उतार रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि इनका उतर के आपके ऊपर चढ़ जाए। कहा कि ये तो मैंने उनको कह दिया, लेकिन बड़े ही वहमी और डरपोक आदमी थे। आखिर घर गए तो मेरे पास हिलते कांपते आए, कहा कि आपने सही कहा था, जिन्नात मेरे ऊपर चढ़ गए। कहा कि कैसे चढ़ गए? कहा बस चढ़ गए। तो कहा मैंने उठा के पटक दिया उनको, गला दबाया। कहा कि भागा कि नहीं भागा जिन्नात? कहा भाग गया। जब गला दबाया और दम घुटने लगा तो कहा भाग गया, लेकिन भागा नहीं, वहम की बीमारी हो गई। वो डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक कहते तब मैंने उनका इलाज किया बहुत दिनों तक, तब जाके वो ठीक। तो वहम की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। ऐसी वहम की बीमारियां, ड्रामे की बीमारियां बहुत ज्यादा मुआशरे में छाई हुई। और एक बात आपको बता दूं कि इन सारी बीमारियों में 2-4% ऐसे केसेस आते हैं कि जो जिन्नात का केस हो सकता है। बाकी 98% या तो बीमारियां होती हैं, या तो ड्रामे होते हैं, या वहम होता है, या कोई जिस्मानी बीमारी होती है जिसको झाड़ फूक करने वाले अपनी दुकान चलाने के लिए जिन्नात बता देते हैं। किसी भी झाड़ फूक करने वाले को लाओ, किसी भी को लाओ जो पेशावर है, कह दो कि मेरे ऊपर फला फला मुसीबत आ रही है, तो फौरन बताएगा कि आपके ऊपर कुछ जादू किया गया है, आपके ऊपर जिन्नात है,
ایک صاحب بتانے لگے کہ میری لڑکی کو بتایا کہ اس کے اندر 150 جنات. ارے بھائی تجھے کیسے معلوم ہے تیری رشتہ داری ہے کہ جناتوں سے؟ کیسے معلوم ہے اس کے اندر 150 اور اتنا بڑی کیپیسٹی اس کے اندر کہ پورا خاندان جنات کا کہ ویرانوں صحراؤں میں چھوڑ کے ایک آدمی کے اندر آ کے بستے؟ آخر بیوقوف بنانے کی بھی کوئی حد ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی بلایا، کہا بالکل پکا علاج کر دوں گا، گارنٹی کے ساتھ اتنا روپیہ لگے گا، کہا دوں گا. دیا. وقتی طور پہ کیا ہے، جھاڑ پھوک کیا، ادھر ادھر کیا. نفسیاتی طور پہ کیا ہوتا ہے، آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، یا اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بعد میں پھر کچھ ہو گیا، کہا کہ آپ نے تو کہا تھا گارنٹی سے کر دوں گا. کہا میاں کیا کروں، وہ تو بھاگ گیا، لیکن اس کی بیوی آ کے تمہارے اندر بیٹھ گئی تو میں کیا کروں؟ بیوی کے بعد سالی آ گئی، سالی کے بعد باپ آ گیا، باپ کے بعد نانا آ گیا، نانا کے بعد دادا آ گیا. جو ایک بار ان کے چکر میں پڑ گیا پھر اس کو نکل نہیں سکتا ہے، جھاڑ پھوک کرنے والوں کے چکر میں. اور اتنا بڑا یہ سودا اور اتنا بڑا بازار ہے، ایسی مارکیٹ ہے کہ جس سے زیادہ نفع بخش اور بغیر سرمایہ کے تجارت دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو داڑھی بڑھا لیجیے، اور اب تو نہ بھی بڑھائیے تو کوئی بات نہیں ہے. وہ وقت چلا گیا کہ لوگ داڑھی وہی دیکھتے تھے، اب داڑھی وہی نہیں، خالی آپ کو بات کرنے کی اسٹائل آنی چاہیے. لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ہنر آپ کے اندر ہونا چاہیے، چاہے جتنا بیوقوف بنائیے. لوگ تیار بیٹھے ہیں پیسہ لے لے کے بیوقوف بننے کے لیے. ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی سب پرابلم تو تھی. اور جب آپ تشریف لائے تو لوگ جانوروں کے گلے میں، بچوں کے گلے میں دھاگے باندھے رہتے تھے، پتھر لٹکائے رہتے تھے، کوئی جوتا باندھے ہوئے ہے. آج بھی یہ سب کام چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ معاشرے میں بہت تعویذ گندا کرنے والے ہیں تو اس کا علاج اے صحابہ، اے ابو بکر آپ اس کے اسپیشلسٹ بن جائیے، اور اے عثمان آپ گول لگا کے بیٹھ جائیے کہ راقی شرعی رقیہ کرنے کی دکان ہے. یہ صحیح ہے؟ کسی کو آپ نے ٹریننگ دی کہ تم راقی بن کے مشہور ہو جاؤ؟ ہر آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کہ توحید سیکھو. یہ توحید، اللہ پہ توکل، یہ تمہاری بیماریوں کا علاج ہے. اور ایک بات سن لو، آپ کہتے ہو کہ میں فلاں کے پاس گیا، فلاں تعویذ لائی، میں اچھا ہو گیا، فلاں اچھی ہو گئی، فلاں ہو گیا. ایک بار بتا دوں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی درگاہ پہ جاتا ہے، ساری دنیا میں گیا، اس کو بیٹا نہیں ملا، بیٹی نہیں ملی، بیماری دور نہیں ہوئی، لیکن چلا گیا فلاں درگاہ پہ، اتفاق سے ایک دم اچھا ہو گیا. مندر میں چلا گیا، ایک دم اچھا ہو جاتا ہے. گرجے میں چلا جاتا ہے، وہاں بھی اچھا ہو جاتا ہے. بلکہ بسا اوقات تو بت اپنی زبان سے بولتے ہیں کہ تسلی رکھو، فکر مت کرو. ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی سنت کو مسلمان سمجھتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بہت اہم بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کہا کہ دیکھو بھائی، جب میری طرف سے گائیڈنس اور رہنمائی تمہارے پاس آئے تو جو آدمی اس کو مان لے گا اس کو دو فائدہ ملے گا، فلا یضل ولا یشقی. نہ تو وہ گمراہ ہوگا، نہ ہی اس کو مشقت اور بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک دم 100% گارنٹی، اطمینان رہے گا، سکون رہے گا، بھٹکے گا نہیں ادھر ادھر. لیکن فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو آدمی میری ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی میری گائیڈنس کو تسلیم نہیں کرے گا، اپنے لیے راستہ خود بنائے گا، تو اس کی زندگی پریشانیوں میں رہے گی. فإن له معیشة ضنکا.
کبھی اس کے پاس ٹھوکر کھائے گا، کبھی اس کے پاس بھاگے گا، کبھی ادھر سر جھکائے گا، کبھی ادھر ہاتھ جوڑے کھڑا رہے گا، ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ گنہگار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت تو اس نے بھیج دی، کہہ دیا کہ رسول جا رہا ہے، قرآن ہے، علماء ہیں، گائیڈنس رہنمائی کے ذرائع ہیں۔ ایک ایک آدمی کو پکڑ کے نہیں کہتا اللہ تعالیٰ خبردار ادھر مت جا، خبردار ادھر جا، نہیں، پہلے بھیج دیا، سب بتا دی باتیں۔ اب اگر تو اپنی بیوقوفی اور نادانی سے اس پہ توجہ نہیں دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو ٹھوکریں اس کی زندگی کا مقدر ہے۔ تو اس لیے اچھا ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہیوں میں اور آگے بڑھتا جائے۔ اللہ کی رہنمائی، اللہ کی مدد، اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے زیادہ واضح کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین پہ چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ تم کو مزید گمراہیوں اور ٹھوکروں میں ڈال دے گا کہ تم نے وہ راستہ خود اپنے لیے چنا ہے۔ اسی لیے لوگ گرجا میں جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اسی لیے لوگ تعویذ لٹکا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اکثر تو لوگ پریشان ہی رہتے ہیں، ٹھوکروں پہ ٹھوکریں ہی کھاتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہے، دیکھو ایک بہت واضح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آدمی سمجھنا چاہے گا بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نہا عن النظر وقال انہ لا یاتی بخیر، فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے روکا ہے، منت ماننے سے روکا ہے۔ کوئی کہتا تھا بیمار ہوتا ہے تو میں بکرا ذبح کر دوں گا، مدرسے میں 10 لڑکوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر میں اچھا ہو جاؤں گا، میرا کام ہو گیا تو میں اتنا روپیہ مسجد میں دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لا یاتی بخیر، اس سے کچھ نہیں فائدہ ہونے والا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انہ یستخرج بہ من البخیل، بخیل کی جیب اللہ تعالیٰ خالی کرا دیتا ہے اسی راستے سے۔ لیکن نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، منت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کتابیں بھری ہوئی ہے اس بات سے کہ میں دریا میں میری کشتی بھنور میں تھی، میں نے منت مانی کہ اگر میرا کام بن گیا تو میں ایسا ویسا کروں گا، اور میں بھنور سے نکل آیا۔ فلاں دشمن میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، میں نے منت مانی، میں نے نظر مانی کہ ایسا اگر میرا فائدہ ہو گیا تو میں اتنا اتنا دوں گا، اور ایسا ہو جاتا ہے، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، وہ دشمن سے نجات پا جاتا ہے، وہ کشتی سے بھنور سے نکل آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ تقدیر کی موافقت اس وقت ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نظر میں کوئی فائدہ نہیں دیا اس کو، اللہ کی تقدیر سے وہ کام ہو گیا۔ لیکن یہ سب باریکیوں کو کیا ہے مومن ہی سمجھتا ہے۔ ساری پریشانیوں، ساری مصیبتوں کا حل۔ آپ بتائیے کہ صحابہ کرام جب توحید کو سمجھ گئے اور ہر آدمی اپنا دعا اور اپنی تعویذ خود کرنے لگا۔ تعویذ سے مراد کیا ہے؟ تعویذ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ تعویذ کا مطلب لٹکانا نہیں ہوتا، لٹکانے کو تو عربی میں تمیمہ کہتے ہیں، لیکن ہماری زبان کا ترجمہ تعویذ ہوتا ہے، تعویذ ڈنڈا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اور آپ نے سارے عربوں میں اور سب پوری مسلم سوسائٹی میں یہ پیغام بھیجا ہے کہ خبردار کسی بھی اونٹ کی گردن میں، کسی بھی جانور کی گردن میں کوئی دھاگا رہنے مت دو، سب کو کاٹ کے پھینک دو۔ تانت کا دھاگا ہو یا دھاگا ہو، سب کاٹ کے پھینک دو۔
اس لیے کہ عربوں کا عقیدہ کیا تھا کہ آدمی نظر بد سے بچ جاتا ہے، یہ لٹکانے سے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث سمجھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الطیرۃ علی من تطیر، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ من ردته الطیرۃ فقد اشرک، کہ بدسکونی نے جس کو اپنی حاجت سے پلٹا دیا اس نے شرک کیا۔ بدسکونی کیا؟ آپ گھر سے نکلے، بلی چلی گئی، کہا کام خراب ہو جائے گا، پیچھے چلے آئے، کوا بولنے لگا، کہا کام خراب ہو جائے گا۔ عربوں میں ایسا تھا کہ جانور اگر بائیں طرف بھاگ کے چلا گیا تو کہتے کام خراب ہو جائے گا، آپ واپس چلو۔ تو فرمایا کہ جس نے یہ سب خیال محسوس کر کے اپنے کام کو روک دیا تو اس نے شرک کیا۔ لیکن ساتھ ہی آپ کی دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ انما الطیرۃ علی من تطیر، یہ بدشگونی کا نقصان اس کو ہو ہی جاتا ہے جو اس کا عقیدہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اور دوسری حدیث، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو کتنا سمجھ گئے تھے، اس کو آپ دیکھیے۔ کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کو سرخی کی بیماری ہے۔ کہا یعنی لوگ تو اس میں بہت فلاں تعویذ لٹکا لیتے ہیں، فلاں لٹکا لیتے ہیں، آپ نے بھی کچھ لٹکا لیا ہوتا؟ کہا میں لٹکا لوں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس کے باوجود تم ایسی بات کہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کچھ لٹکائے گا اپنے گردن میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، کہاں کہاں تعویذیں لگائی جاتی ہے، کمر میں، پاؤں میں، ہاتھ میں، اور ایسی ایسی جگہوں پہ جو کہنے سننے کے لائق نہیں۔ تو کہتے قرآن کی تعویذ لکھ کے دیا، اور آج کل تعویذ لکھنے کا دھندا تاکہ الو کے خون سے لکھا جائے گا، الو ڈھونڈ کے لاؤ، تم نہیں لا سکتے ہو تو 10,000 روپیہ مجھے دے دو، میں ڈھونڈ کے لے آؤں گا، تاکہ کالے مرغے کے خون سے ہی لکھا جائے گا، سفید مرغے کے خون ہی سے لکھا جائے گا، مشک خالص چاہیے، خالص زعفران چاہیے، فلاں عطر چاہیے، فلاں یہ چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ آپ بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں تو ہم تو بیٹھے ہی ہیں آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ آئیے، دروازہ کھلا ہے، کتنا ہے آپ کے پاس، کتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ ایک ایک جھاڑ پھونکیا بیٹھا ہے اہل حدیث، جھاڑ پھونک کرنے والا، جو ایک ایک سیٹنگ کا 50,000 لاکھ روپیہ پہلے سے طے کر کے لیتا ہے۔ آپ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ آپ بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں، ہم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ یہاں کھول دو اور بڑے بڑے اہل حدیث ملاؤں کو لا کے بیٹھا دو، یہ جھاڑ پھونک کا کام کریں گے پورا محلہ۔ اگر آپ کو جنات زدہ، جادو زدہ، نظر بد کا شکار نہ نظر آئے تو بولنا۔ ایک دم اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا چلا گیا، اعلان کر دیا کہ جو بھی آؤ میں علاج کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لگتا ہے کہ پورا گاؤں جتنی عورتیں ہیں بھگی چلی آگے، لائن لگی ہوئی ہے، اس کے بعد ٹائم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بد عقیدگی، ضعیف الاعتقادی، توہم پرستی کی انتہا ہے، یہی سزا ہے۔ تو صحابی نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلق شیئا اکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے گا اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ میں توکل کرنا ہے۔ اسی لیے صحابہ میں سب جنات بھاگ گئے، جادوگروں کا جادو فیل ہو گیا، اور صحابہ کرام توحید کی بنیاد پہ الحمدللہ امن کے ساتھ، چین کے ساتھ جی رہے تھے۔ اور دوسرا اگزامپل خالی اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا، جو خطبے کا ٹائم ختم ہو گیا اور یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ آپ دیکھو سعودی عرب میں تاریخ لجنہ میں لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت سے پہلے جھاڑ پھونک کرنے والے، جنات و جادو کا علاج کرنے والے اور عطائی نیم حکیم، ان کا دور دورہ تھا۔ خاص طور جب فصل کٹنے کا زمانہ آتا تو یہ آ کے بیٹھ جاتے اور ان کا دھندا چالو، اور گھروں میں جھگڑے بھی چالو ہو جاتے۔ کیوں؟
کہا کہ تیری نند نے تیرے اوپر کچھ کرا دیا ہے، تیری بھاوج نے کچھ کرا دیا ہے، فلاں نے کچھ کرا دیا ہے۔ ارے کتنے جھگڑے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے، حالانکہ یہ سب ظالم بدماش شیطان کے دوست ہیں۔ کوئی یہ فلاں نہیں سمجھ کرا سکتا کہ فلاں نے کرا دیا، صرف شیطانی راستہ ہی ہے، اور جو ایسا کرتا ہے سمجھ لو شیطان کا ایجنٹ، جو یہ بتائے کہ فلاں نے تم پہ کرا دیا، فلاں نے تم پہ کرا دیا۔ میں بتا دوں کہ تمہارے اتنا اندر کتنے جنات ہیں، یہ سب شیطانی چکر والے ہیں، چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو موحد کہیں، اہل حدیث کہیں، کچھ بھی کہیں۔ تو لکھا ہے انہوں نے کہ جب محمد بن عبد الوہاب کی دعوت شروع ہوئی اور لوگوں نے توحید کو سمجھنا شروع کیا تو سارے جنات، جادوگر، جھاڑ پھونک کرنے والے سب ختم ہو گئے۔ الحمدللہ توحید کی برکت سے امن و امان قائم ہو گیا۔ جب توحید لوگوں کی حقیقت میں سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے بھی خود بتایا کہ اپنی دعائیں کرو صبح شام کی۔ تو میں وہ آدمی کی بات بتا رہا تھا، تو اسے میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو دیکھو آپ داڑھی ملائے ہوئے، اسلام میں یہ تصور ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی داڑھی ملائے۔ ایک صحابی ڈھونڈ کے لاؤ کہ جو درمنڈا ہو، ایک صحابی ڈھونڈ کے لاؤ۔ چلو تابعین میں سے کوئی مشہور تابعین ڈھونڈ کے لاؤ جو درمنڈا ہو، تو پہلے تو آپ داڑھی رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو، کہا نہیں یہ تو نہیں ہو پاتا ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھو اللہ کی حفاظت میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ بندے مومن کے بعد نماز ہے، اللہ سے جڑنے کا۔ آپ وہ بھی نہیں پڑھتے ہو تو پھر تو آپ کا پیسہ جائے گا ہی جائے گا، وہ تو ادھر ادھر بھاگنا ہی پڑے گا۔ جب اللہ کے در پہ نہیں جھکو گے تو سارے دروں پہ جھکنا ہی پڑے گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے آج اللہ سے رشتہ کمزور کر لیا، اس لیے تعویذ سے رشتہ ہے، گندے سے رشتہ ہے، ملاؤں فقیروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو بہت زیادہ آپ لوگ سمجھیے اور اس پہ بار بار سمجھیے تاکہ شرک کی برائی سے بچ جائیں۔ شرک کیا ہے؟ اخفا فیکم من دبیب النمل، چونٹی کی چال سے زیادہ باریکی کے ساتھ شرک آتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جیے ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ کے رسول کی محبت پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین۔ اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم۔